یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ معزز سامعین، بہت سارے دیوبندیوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ غیب صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب نہیں۔ مگر دیکھیے، وہی دیوبندیوں کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ یہ خود کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کا اقرار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب ہے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی، تو یہاں وضاحت بھی کی جا رہی ہے۔ مگر بہت سارے دیوبندیوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا، گلا پھاڑتے دیکھتے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غیب تو صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب نہیں۔ پھر وہ آیت پڑھ کے بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی، 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں، کہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کون کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کون کل کس زمین میں مرے گا، عورت کے رحم میں، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس بات کا انکار کیا جاتا ہے، مگر یہی چیز، یہی بات ان کے گھر سے ثابت ہے۔ اگر ہم پھر ان کے گھر سے دکھا دیں تو پھر کرامتوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں، مجھے بتایا جائے کہ نبی کا معجزہ بڑا ہے یا پھر ولی کی ولایت بڑی ہے، ولی کی کرامت بڑی ہے یا نبی کی نبوت بڑی ہے؟ نبی کی نبوت کے ذریعے ولی کو ولایت ملی۔ یہ جاہل اتنے بڑے ہٹ دھرم اور بے شرم ہوتے ہیں، تو ان دیوبندیوں وہابیوں کے چکر میں نہ آئیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ خود خدا اللہ رب العزت فرما رہا ہے، کس سے؟ اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے قرآن میں اعلان کر رہا ہے، اور دیوبندی ان آیتوں کو پڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی علم کی نفی کرتی ہیں یا کل علم غیب کی نفی کرتی ہیں۔ جتنا علم غیب اللہ تعالیٰ کو، اتنا ہی رسول اللہ کو، ایسا نہیں۔ یعنی حضور کے کل علم کی نفی ہے اور ذاتی علم کی نفی ہے، عطائی علم کی کوئی نفی نہیں۔ عطائی علم غیب کا تو ثبوت قرآن پاک سے ہے۔ یہاں خود خدا فرماتا ہے اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے، کہ اے میرے حبیب، ہم یہ آپ کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، یعنی آپ کو خفیہ باتیں بتاتے ہیں، راز بتاتے ہیں وحی کے ذریعے۔ یہ غیب کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ غیب کی خبریں، یعنی چھپی ہوئی خبریں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے مومن بھائی بھی ادھر بھٹک جاتے ہیں، جلدی سے ادھر چلے جاتے ہیں، کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ اور حقیقت میں ان دیوبندیوں کا رویہ یہی ہے کہ دیوبندی لوگ کم علم لوگوں کو پکڑتے ہیں، ان پڑھ لوگوں کو پکڑتے ہیں، اور جاہل لوگوں کے ذریعے اپنی جماعت اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی حقیقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن پاک میں جہاں پر علم غیب کی نفی ہے، وہاں کلی اور ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی کوئی نفی نہیں۔ ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری، یہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حضور کو واقعی علم غیب نہیں، تو پھر خدا قرآن میں کیوں کہتا ہے کہ
کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا، وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو سکھانے والا رب، سیکھنے والے نبی۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کا انکار قرآن پاک کا انکار ہے۔ معزز سامعین، ہمیں ان سب باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے۔